امریکی خلاबाज روسی راکٹ کے ذریعے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر کیوں جاتے ہیں؟ خلائی پرواز کی تاریخ دان ایمی شیرا ٹائٹل بذریعہ اسکائپ کہتی ہیں، فی الوقت روس ہمارے لیے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، یا پھر کسی بھی دوسرے انسانی مشن کے لیے ہمارا 100% انحصار روس پر ہے۔ سال 2011 میں امریکہ کی آخری خلائی شٹل کی زمین پر واپسی کے بعد امریکہ کے پاس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے اپنی کوئی سواری نہیں تھی۔ ناسا نے اپنا بجٹ خلائی جہازوں کی اگلی قسم کے لیے محدود کر دیا تھا، یہ کہنا ہے کیتھلین لیوس کا۔ روس بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں شراکت دار ہے، اس لیے انہیں خلائی اسٹیشن تک سامان رسد پہنچانے کے لیے قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ ان کے پاس سایوز ہے جو تقریباً 50 سال سے کام کر رہا ہے۔ جس روسی راکٹ کے ذریعے امریکی خلاباز بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر جا رہے ہیں وہ اسی ماڈل کی اگلی قسم ہے جس کے ذریعے 1957 میں پہلا مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا گیا تھا۔ سر جنگ زوروں پر تھی، اور اگر روس مصنوعی سیارہ مدار میں بھیجنے کے قابل تھا تو وہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ جوہری بم بھی گرا سکتا تھا۔ یہاں سے خلائی دوڑ کا آغاز ہوا جس کا اختتام 1969 میں انسان کے چاند پر اترنے کی صورت میں ہوا۔ شیرا ٹائٹل کہتی ہیں، یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی تھی کہ خلائی سفر انتہائی مشکل اور خطرناک ہے۔ دونوں جانب لوگ صرف دوران مشن ہی نہیں بلکہ آزمائشی مراحل اور دوران ٹریننگ بھی ہلاک ہو رہے تھے، تو خیال یہ تھا کہ حفاظتی اہلیت حاصل کی جائے اور خلا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہوا جا سکے۔ آج امریکہ، روس اور دیگر 13 ممالک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ فی الحال اشتراک ہی واحد ذریعہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک پہنچنے کا، لیکن اسپیس ایکس اور بوئنگ جیسی کمپنیاں امریکہ کو دوبارہ اپنے خلاباز مدار میں بھیجنے کے قابل بنا دیں گی۔ اسٹیو باراگونا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔